ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں نہایت معلوماتی اور ایمان افروز موضوع۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ میں خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا اور اس کی تعمیر کا شرف کس کس کو حاصل ہوا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کے مطابق بیت اللہ شریف کی مختلف ادوار میں 10 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ تعمیر اول اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کی اور اس کا مقام آسمانوں پر موجود فرشتوں کے کعبے بیت المعمور کے عین سامنے زمین پر تھا۔ بیت اللہ شریف کی اس تعمیر میں فرشتوں نے 5 تاریخی پہاڑوں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ حرا اور کوہ زیتون کے پتھروں سے بنیادوں کو بھرا اور کوہ ابو القبیس، کوہ حرا اور کوہ درکان کے پتھروں سے اس کی عمارت تعمیر کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری تعمیر کا شرف ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا اور ان کے بعد تیسری مرتبہ ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد طوفان نوح کے وقت بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بیت اللہ شریف کی عمارت طوفان سے متاثر ہو کر منہدم ہو گئی اور بعض کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صحیح و سالم محفوظ فرما لیا۔ تاہم طوفان کے بعد بیت اللہ شریف کی جگہ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا۔ ناظرین، ان ابتدائی 3 تعمیرات کا ذکر تاریخی کتب میں ملتا ہے، جبکہ چوتھی تعمیر جو کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آئی، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور وحی کے ذریعے مقام کا تعین فرمایا۔ یہ وہی مقام اور وہی بنیادیں تھیں جن پر اب سے پہلے 3 مرتبہ بیت اللہ شریف تعمیر ہو چکا تھا۔ اس یادگار تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ ان سے بیت اللہ شریف کی عمارت تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں ذرا بلند ہوئیں اور سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر اٹھا کر لائے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مزید بلند کیا۔ بعد میں اسی مقام کو مقام ابراہیم کہا جانے لگا۔ بیت اللہ شریف کی یہ عمارت جس کی دیواروں کی اونچائی تقریباً 9 ہاتھ تھی، بغیر چھت کے ایک مستطیل نما کمرہ تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلتے تھے اور ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ ناظرین، مقام ابراہیم وہ پتھر یا وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ 5ویں تعمیر قبیلہ جرہم کے حصے میں آئی اور بیت اللہ شریف کو 6ٹی مرتبہ قریش کے جد اعلیٰ قصا بن کلاب نے تعمیر کرایا۔ اسی دور میں خانہ کعبہ پر سیاہ غلاف ڈالا گیا۔ اس کے بعد 7ویں تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس تعمیر کا سبب ایک تو سیلاب کی وجہ سے خانہ خدا کی عمارت کافی خستہ ہو چکی تھی اور اس کے ڈھہ جانے کا خوف تھا، اور دوسری وجہ اس عمارت پر چھت نہ ہونے کے باعث بیت اللہ شریف کے اندر رکھے نذرانے چور چرا لے جاتے تھے۔ تعمیر کے لیے یہ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر صرف حلال رقم سے کی جائے، اس میں کسی قسم کی حرام یا ناپسندیدہ کمائی کا دخل نہ ہو۔ اس کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا جس میں لوگوں نے اپنی حلال کمائی سے عطیات جمع کرائے۔ بیت اللہ شریف کی عمارت کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے پہلی عمارت کو شہید کرنا ضروری تھا، لیکن کوئی اس کام کا آغاز نہ کرتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص ایسا کرنے لگے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔
لیکن چونکہ عمارت کو شہید کرنے کا مقصد اس کی اثر نو تعمیر تھی اور اس مقصد میں نیک نیتی شامل تھی، اس لیے ولید بن مغیرہ نے بڑھ کر اس کام کا آغاز کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ کسی بھی قسم کے شر سے محفوظ ہے، تو دیگر لوگ بھی اس عمل میں شریک ہو گئے۔ قواعد ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کی گئی تعمیر کی بنیادوں تک پہنچ کر دوبارہ عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ پتھر اٹھا کر لاتے رہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئے۔ اس مقدس تعمیر میں شریک ہونے کے لیے ہر قبیلے نے الگ الگ پتھروں کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ باقوم نامی ایک رومی معمار ساری تعمیر کا نگران مقرر ہوا۔ دوران تعمیر حجر اسود کی تعمیر کا معاملہ نہایت حساس تھا اور اس پر قریش میں لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ تھا۔ اس پر نبی رحمت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم تجویز نے اس عمل میں سب کی شمولیت ممکن بنا دی، یوں قریش ایک بڑی لڑائی سے محفوظ رہے۔ دوسری طرف قریش کا جمع کیا گیا فنڈ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے ناکافی رہا، یوں شمال کی طرف بیت اللہ شریف کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی گئی۔ بیت اللہ شریف کا یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ دروازہ پہلے کی نسبت کافی بلند رکھا گیا، دیواروں کی اونچائی 15 ہاتھ بلند رکھی گئی اور کمرے کے اندر 6 ستون قائم کر کے چھت تعمیر کر دی گئی، اور بیت اللہ شریف کی عمارت مستطیل سے تقریباً چکور کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت اللہ شریف کے گرد پہلی توسیع ہوئی۔ آس پاس کے مکانوں کو خرید کر اس جگہ کو حرم شریف میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس احاطے میں مزید توسیع کی گئی۔ 8ویں مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کا شرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، جس میں انہوں نے بیت اللہ شریف کو دوبارہ قواعد ابراہیمی پر اسی پیمائش میں تعمیر کیا، حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کیا اور دوبارہ 2 دروازے زمین کی سطح پر تعمیر کیے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ جب تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ بنیاد ابراہیم علیہ السلام پر اسے کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتشار سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 3 دن استخارہ بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کی یہ وجہ تھی کہ ایک شخص نے مسجد حرام کے قریب کسی خیمے میں آگ جلائی اور آگ بھڑکنے سے خیمہ جل اٹھا، اور یہ آگ بڑھتے بڑھتے بیت اللہ شریف کے غلاف تک جا پہنچی، جس سے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جل اٹھا۔ لہٰذا بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر میں مکمل طور پر تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی پابندی کی، تاہم دیواروں کی اونچائی اس دور کی ضرورت کے مطابق بلند رکھی گئی۔ اس تعمیر میں رکن شامی کی طرف ایک سیڑھی بیت اللہ شریف کے اوپر جانے کے لیے تعمیر کی گئی۔ اس کے 10 سال بعد بیت اللہ شریف کی 9ویں تعمیر میں حجاج بن یوسف نے یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی تعمیر میں اضافہ کیا، لہٰذا بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دی۔ 10ویں تعمیر جو کہ 1039 ہجری میں اس وقت عمل میں آئی جب موسمی اثرات، بارش، سیلاب وغیرہ کی وجہ سے
بیت اللہ شریف کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا اور ایک عثمانی بادشاہ سلطان مراد رابع نے بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس میں بیت اللہ شریف کی تزئین و آرائش کو پہلے سے زیادہ مقدم رکھا گیا۔ اس کے بعد حرم شریف کی توسیع اور تزئین و آرائش کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ حجاج کرام اور مہمانان خدا کے لیے سہولیات کا سلسلہ بھی بہتر سے بہتر کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسبان اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات اور ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی۔ مزید مفید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں اردو ٹی وی اور ہمیں اپنی آراء سے کومنٹس میں آگاہ کریں۔